إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہو کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو سیکھا ہے. یاد رکھ لیں کہ یہ قرآن مجید کی تفسیر ہماری جو ریگولر چل رہی ہے، آج ہماری اس کی 68 نمبر کلاس ہے. یاد رکھ لیں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی معجزات عطا فرمائے ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر کے بھیجا ہے کہ اس کے ایک ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں مل رہی ہیں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيم حرف وَلَكِنْ أَلِفٌ حرف وَلَامٌ حرف وَمِيمٌ حرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. گویا کہ الف لام میم پڑھنے کی وجہ سے انسان کو 30 نیکیاں مل رہی ہیں. جس طرح قرآن مجید کا پڑھنا عبادت ہے، یہ اسی طرح قرآن مجید کو سیکھنا اور جاننا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ اللہ کا پیغام ہے. اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد کرو، سمجھو، غور و فکر کرو. اور غور اور فکر کرنا اس کے سمجھے بغیر پورا نہیں ہو سکتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں عموماً 5 قسم کی باتیں ہیں، 5 قسم کے حق ہیں جو ہر مسلمان پہ لازم ہوتے ہیں. پہلے نمبر پہ اس چیز کا ماننا لازم ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے. اس پہ ایمان لانا لازم ہے. نمبر 2، قرآن مجید کے حروف کو پڑھنا. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اقرأ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن مجید کو پڑھنا. تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کو سیکھنا اس طرح کر کے کہ اس کو صحیح طرح پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو خوبصورت طریقے سے ایک خوبصورت انداز میں پڑھا جائے. اسی طرح قرآن مجید کے ایمان لانا، پڑھنے کو سیکھنا. اسی طرح چوتھے نمبر پہ یہ حق لازم ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد، سیکھنے کے بعد اس کا معنی جانا جائے کہ اللہ کا یہ پیغام میرے لیے مجھے کیا آ کے کہہ رہا ہے. قرآن مجید کا حق ہے کہ مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام میرے لیے کیا ہے. عموماً ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. یاد رکھ لیں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی سورۃ قمر کے اندر فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے سیکھنے والوں کے لیے. کوئی ہے کہ اس کو آ کے سیکھے، کوئی ہے کہ آ کے اس کو سمجھے. تو قرآن مجید کو سیکھنا، سمجھنا، یہ بھی قرآن مجید کا جو ہے وہ حق ہے. اور سیکھنے کے بعد اگلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. جو اللہ کا پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اگر قرآن مجید میں کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو اب یہ حق ہے مسلمان پہ کہ نماز کو قائم کیا جائے. اور اس سے اگلا حق یہ ہے کہ اب یہ اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے بھی آگے لوگوں تک پہنچاؤ. ایمان لے کے آنا،
اس کو پڑھنا، پڑھنے کو سیکھنا، ترجمہ جاننا، اس پہ عمل کرنا اور آگے لوگوں تک پہنچانا، یہ 6 قسم کے قرآن مجید کے حقوق ہیں جن تمام حقوق پہ ایمان لانا ضروری ہے، وگرنہ اللہ کے پاس جا کے یہ شکایت لگ سکتی ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا۔ سورۃ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ کے پاس جا کے یہ کہیں گے کہ میری اس قوم نے قرآن مجید کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے یاد رکھنے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے کر دیتا ہے، کیونکہ جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کا جاننا، سیکھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ آج ہم جس موقع پہ پہنچے ہوئے ہیں یہ ہے سورۃ نور۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس سورت کو جانے اور سیکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ جانے جائیں۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیں کہ یہ سورۃ نور، لفظ سورہ عربی میں بولا جاتا ہے کسی اچھی چیز کے لیے، المنزلۃ الشریفہ، لغت میں معنی آیا ہے، جو اصل لغت عربی میں اس میں سورت کا معنی ہے المنزلۃ الشریفہ، اور عربی کی جو لغت ہے اس کی دلیل لی جاتی ہے پرانے عربوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد، نبوت ملنے سے پہلے ایک شاعر تھا جس کو عرب نابغہ کہتے ہیں، نابغہ، ہجرت سے 18 سال پہلے یہ فوت ہو گیا تھا، یعنی نبوت ملنے سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ 10 سال اگر 13 سال اس میں سے نکال دیے جائیں تو تقریباً نبوت ملنے سے کوئی 3-4 سال پہلے یہ وفات پا گیا تھا۔ اسلام کا عرصہ اس شاعر نے نہیں پایا ہے۔ وہ اپنا ایک شعر کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً تَرَى كُلَّ مَلِكٍ دُونَهُ يَتَذَبْذَبُ فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُ إِذَا طَلَعْتَ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ۔ شاعر یہ کہتا ہے اپنے ممدوح کے لیے جس کی وہ تعریف کر رہا ہے، اسے کہتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سُورَةً، کیا تجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک سورت دی ہے، سین سے، اور یہ سورت ایسی ہے کہ تَرَى كُلَّ مَلِكٍ دُونَهَا يَتَذَبْذَبُ، کہ تم سارے بادشاہوں کو اپنے نیچے دیکھ رہے ہو۔ تو اس شعر سے جو بات لینے کا مقصد ہے کہ لفظ سورہ عربی میں ایک مقام اور مرتبے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا نام ہے النور۔ اللہ تعالیٰ کے نے جو سورتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں یہ توقیفی ہیں، یہ اجتہادی نہیں ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم مجتہد کسی نے اجتہاد کیا ہے اور اجتہاد کرنے کے بعد یہ نام رکھیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے ہیں، اور جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو بتا دیا۔ یہ نام توقیفی ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، کسی انسان کا کسی سورت کا نام رکھا ہوا نہیں ہے۔ ہاں یہ سورتوں کے نام بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے سورت کو کے مفہوم کو سامنے رکھ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اب سورت اخلاص بولا جاتا ہے قل هو اللہ احد، لیکن اس میں کوئی سورت کا اخلاص لفظ نہیں آیا ہے۔ بعض دفعہ سورت کے شروع والے لفظ سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، سورت یاسین ہے۔ بعض دفعہ اس سورت کے اندر کوئی لفظ آیا ہوتا ہے، اس کلمہ اور لفظ سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے سامنے سورت نور ہے۔ قرآن مجید کی اس سورت کے اندر آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
اللہ نور السماوات والارض. یہ آیت بہت بڑی عظیم آیت ہے. انشاءاللہ جب ہم اس موقع پہ پہنچیں گے تب ہم اس آیت کو جانیں گے کہ اس آیت میں کتنی بڑی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نور بولا ہے اور اللہ کی ذات نور ہے. یہ انشاءاللہ ہم وہاں جا کے وضاحت کریں گے کہ نور کا معنی ہماری لینگویج ہے وہ بڑی کلوز ہے. ہم جیسے نور بولتے ہیں تو ہمارے سامنے فوری ایک معنی آ جاتا ہے. نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ هو الذی اخرجکم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے کے جا رہا ہے. نور میں اب یہاں سے نور سے مراد کیا روشنی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے ہو اور اندھیرے سے نکال کے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر روشنی کر رہا ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کے راستوں سے نکال کے، برائیوں سے نکال کے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت اور صحیح راستے پہ. تو نور کا معنی صرف روشنی نہیں ہے بلکہ نور کا معنی یہ بھی ہے کہ یہ ہدایت کے معنی میں، صحیح راستے کے معنی میں، کامیابی کے معنی میں، ترقی کے معنی میں، ان تمام عمدہ معنوں کے لیے لفظ نور استعمال ہوتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ کلوز زبان ہوتی ہے تو ہم نور کا معنی روشنی ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس کا معنی ہدایت، اس کا معنی اسلام، اس کا معنی انسان کی کامیابی. اللہ یخرجکم من الظلمات الی النور. اس طرح کے بہت ساری آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس نے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لایا ہے. یہاں نور سے مراد یہ ظاہری روشنی نہیں ہے بلکہ وہ معنوی روشنی ہے. تو سورۃ النور اس کا معنی لازم نہیں ہے کہ یہ سورۃ نور کا معنی ہے روشنیوں کی سورت. نہیں، اس کا معنی ہے ہدایت، اسلام، کامیابی، ترقی، عمدہ راستے والی جو کامیابی کا راستہ ہے. اس صورت کے اندر کچھ ایسے احکامات ہیں جس کا مردوں اور عورتوں کا سب کو جاننا لازم اور ضروری ہے. یہ صورت مدنی ہے. مدنی کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اس کا اگر زمانہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً کوئی 6 اور 7 ہجری کے اندر، یہ 6 ہجری کے آخر میں یا 7ویں ہجری کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے. 6 یا 7ویں ہجری کے اندر جس میں غزوہ مستلق ہوا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ منافقین نے باتیں کی تھیں اور ان منافقین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمایا تھا. صورت کا آغاز ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کو اس طرح کا انداز ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹنگ میں فرمایا سورۃ انزلناہا، ایک صورت ہے جسے ہم نازل فرما رہے ہیں اور اسے فرض کر رہے ہیں اور ہم نازل کر رہے ہیں اس میں اپنی آیات تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو، تاکہ تم اس کو جو ہے وہ یاد رکھو. یہ قرآن مجید کی صورت کا ایک انوکھا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو شروع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک صورت ہم دے رہے ہیں اور لوگوں اس کو یاد رکھ لو. یعنی کسی اور صورت کے سٹارٹنگ میں یہ نوٹ اللہ کی طرف سے نہیں آیا. گویا کہ جب ایک اہم بات بتائی جاتی ہے نا تو شروع میں کہہ دیا جاتا ہے ایک بڑی بات ہو رہی ہے، لوگوں ذرا غور سے سن لو. جب کبھی کوئی بڑی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے نا تو شروع میں بولا جاتا ہے ٹینشن، ایک ٹینشن لے لی جاؤ، خبردار خبردار، آگاہ کر دیا جائے. ایک ٹینشن کا بول کے پھر وہ اعلان کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے احکامات کو یا اس کے اندر بیان کردہ چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے پہلی آیت میں بتا دیا. اب ذرا اس کے الفاظ کی طرف آئیں تو پہلا لفظ ہے سورتن. عربی گرامر والے جاننے والے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سورتن ایک نکرہ ہے، ایک کامن ناؤن ہے،
پراپر ناؤن نہیں ہے، کامن ناؤن ہے، اس کے شروع میں نکرہ ہے اور نکرہ سے ابتدا نہیں ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، کلام کا شروع والا حصہ معرفہ ہوتا ہے عربی میں، یہ نکرہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، اس کے اندر ایک حالت ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ نکرہ سے ابتدا کی جاتی ہے، اس نکرہ کے آخر میں تنوین لگا کے، اور عربی زبان میں اس تنوین کو تنوین عظمت بولا جاتا ہے، یعنی گویا کہ کہا گیا سورۃ انزلناہا، معنی یہ بنتا ہے صرف اس کو اس کنڈیشن میں یعنی اس سٹائل میں شروع کرنے سے معنی نکل آ گیا ایک بہت بڑی عظیم صورت ہے۔ تو یہ جو عظمت کا معنی آ رہا ہے وہ اس بات سے نکالا گیا ہے کہ سورتن کا لفظ نکرہ اور نکرہ پہ تنوین آ رہی ہے، دو پیش آ رہے ہیں، اس دو ضمہ سے، دو پیش یا تنوین سے معنی کے اندر یہ اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ عظیم صورت ہے۔ وہ عظیم صورت کیا ہے؟ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صورت بڑی عظیم ہے، انزلناہا، ہم نے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے فرض کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انزلنا، ہم نے نازل کیا، وفرضنا، اور ہم نے فرض کیا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک فرمایا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ نازل کیا ہے اور ہم نے اس کو فرض کی۔ اب یہ دو چیزیں، اچھا اب ذرا آیت کو ہم پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناہا، ایک ہم نے نازل کیا ہے اور ایک فرض کیا یعنی لازم کیا ہے، اور پھر فرمایا اس بات کو انزلنا کو دوبارہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں ایسی آیات نازل کی ہیں جو واضح ہیں، جو واضح آیات ہیں، جس کے اندر سمجھنے میں، جس کو جاننے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم نے اس صورت کے دو آپشن میں دیا ہے، ایک اس کا آپشن ہے انزلنا اور دوسرا وفرضنا۔ اس کی وجہ یہ ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ اس لفظ تذکرون سے ہمیں دو باتیں سمجھ آتی ہیں، اور وہ یہ ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ نے عقائد بیان فرمائے ہیں، عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی نشانیاں دی ہیں۔ تو گویا کہ سورت کا جو پورا کا پورا مضمون ہے اس میں دو چیزیں ہیں، کچھ آرڈرز ہیں اور کچھ اللہ تعالیٰ کے آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ کی ذات کی پہچان ہے اور اللہ تعالیٰ کی کائنات کی پہچان ہے۔ تو اللہ نے اس پہلی آیت میں دونوں کو جمع کیا، فرمایا انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اب تذکرون سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر فرضناہا ہوتا تو پھر تذکرون نہیں ہونا تھا، پھر لازمی تھا کہ عمل کرو۔ اب چونکہ آیات بھی دی ہیں، وہ آیات جن میں غور کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے عقیدے کے بارے میں جس پہ ایمان لے کے آنا ہے، تو لفظ آ گیا لعلکم تذکرون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا پہلی آیت میں کہ سورت کے اندر دو چیزیں لوگوں بیان ہوں گی، ایک اس کے اندر احکامات ہوں گے جو کہ ہم نے لازم کیے ہیں تمہارے اوپر، اور دوسری اس میں اللہ کی نشانیاں بیان ہوں گی، انہیں تمہیں یاد رکھنا ہوگا، ان نشانیوں کو پہچاننا ہوگا، ان نشانیوں کو بھلانا نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں اس سورت میں۔ یہ سورت مدنی ہے، اور مدنی صورتوں کے اندر یاد رکھ لیں مکی اور مدنی صورتوں کا کچھ فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں کے اندر آیات جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں، الفاظ ذرا بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ توحید، عقیدہ، جنت، جہنم، آخرت، ان کی باتیں ہوتی ہیں۔ جو مدنی صورتیں ہیں اس میں ذرا احکامات پہلے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا نوٹ دینے کے بعد فوری آغاز کیا ہے دوسری آیت میں احکامات سے، آرڈر سے۔ کیوں
کہ اب عقیدہ جان لیا ہے، وہ سمجھنا ہے، لیکن اے لوگو اب جب تمہاری عقیدے پہ تربیت ہو چکی ہے، سن 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے، اب تمہیں آرڈر دیا جا رہا ہے، اور پہلا آرڈر شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ یہاں سے اس سورت کا پہلا آرڈر شروع ہوتا ہے، اور وہ حکم ہے زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو، دونوں کو فجلدو کوڑے لگاؤ، کل واحد منہما ان میں سے ہر ایک کو 100 جلدۃ 100 کوڑے 100 کوڑے اسے جو ہے لگایا جائے، ولا تأخذکم اور تمہیں اے لوگوں جو دوسرے لوگ ہو جنہیں یہ آرڈر دیا جا رہا ہے انہیں نہیں ہونا چاہیے بہما ان دو لوگوں کو، زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے بارے میں تمہیں اس پر جو ہے وہ ہرگز جو ہے رأفہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس پہ کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے، تمہیں اس پہ کوئی شفقت نہیں کرنی چاہیے، فی دین اللہ اللہ کے اس حکم میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، ولیشہد عذابہما اور چاہیے کہ ان دونوں کے اس سزا کے موقع پہ حاضر ہو جائے طائفۃ من المؤمنین ایمان والوں کا ایک گروہ، ایمان والوں کا ایک گروہ جو ہے وہ یہاں پہ حاضر ہو، موجود ہو جب انہیں یہ سزا دی جا رہی ہو۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور ان کو یہ سزا دینے میں کوئی شفقت یا کوئی ترس نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ لازم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کیا جا رہا ہو تو وہاں پہ ایمان والوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے۔ یہ ہے اس آیت کا ایک لفظی ترجمہ۔ اب ذرا یہاں پہ چند ایک باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی آدم کو، انسان کو ایک عزت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں، 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ انسان کو ہم نے سب سے بہترین حیثیت میں، بہترین شکل و صورت میں، بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو۔ یہ انسان کو جو عظمت دی ہے، یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے باقی حیوانوں پہ، اب انسان بھی ایک گوشت اور ہڈی اور خون کا بنا ہوا ایک جانور ہے، لیکن جیسے اس جانور کو فضیلت ہے کہ یہ دوسرے جانوروں کے اوپر حکومت کرتا ہے، یہ اپنے رہنے کے لیے بڑے بڑے گھر بناتا ہے، اپنی سہولت کے لیے طرح طرح کی چیزیں بناتا ہے، کھانے بنا بنا کے کھاتا ہے، کوئی اور جانور ہے جو ایسا کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دے کے سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یہ عزت اور احترام دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اوپر جب اس کو عزت اور احترام سے نوازا ہے تو اللہ نے اس کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کا مین مقصد یہ ہے کہ انسان کی 5 چیزوں کا لحاظ کیا جائے، 5 چیزوں کی حفاظت کی جائے، اور ان 5 چیزوں میں پہلے نمبر پہ انسان کا دین آتا ہے، دوسرے نمبر پہ انسان کی عقل ہے، تیسرے نمبر پہ انسان کی جان ہے، چوتھے نمبر پہ انسان کا مال ہے، اور 5ویں نمبر پہ انسان کی عزت ہے۔ انسان کی عزت ایک جانور کی عزت کی طرح نہیں ہے، انسان کا مال اور اس کا گھر کسی دوسرے جانور کی طرح کا نہیں ہے، انسان کا جو اپنی سمجھ ہے، عقل ہے، کسی اور جانور کی طرح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جان عطا فرمائی ہے، جو زندگی دی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کسی دوسرے جانور کی طرح اسے کاٹ دیا جائے۔ ان تمام چیزوں کے لیے پھر انسان کو ایک دستور حیات دین دیا ہے۔ یہ جو 5 چیزیں ہیں،
ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو ان کو توڑے گا اس کے اوپر حدیں لگائی ہیں، سزائیں رکھی ہیں. اور یہ دنیا کی جتنی بھی سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان چیزوں پہ لگائی ہیں جو انسان کے دنیا کی ان چیزوں کو حفاظت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، لیکن شرک کرنے والے کے اوپر دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے کہ اسے 100 کوڑے لگائے جائیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا سر کاٹ دیا جائے. ایسی کوئی سزا نہیں ہے. سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، لیکن اس پر بھی کوئی سزا مقرر نہیں. جتنی سزائیں مقرر ہیں وہ انسان کے ان حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. حد قصاص لگا کے انسان کی جان کی حفاظت کی گئی ہے. ان چوری کی سزا مقرر کر کے انسان کے مال کی حفاظت کی گئی ہے. اور حد زنا لگا کے اور حد قذف لگا کے، قذف تہمت کی حد لگا کے انسان کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے. اور بے ہوش اور شراب کی ایک حد ہے، تعزیر ہے یا حد ہے، وہ سزا مقرر کر کے انسان کے عقل کی حفاظت کی گئی ہے. تو یہ سزائیں دینے کے بعد، یہ دنیا میں سزائیں کرنے کے بعد دوسری طرف حفاظت کی گئی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اے عقل والو اس قصاص کے اندر تمہارے لیے ایک زندگی ہے. کسی ایک انسان کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کے مقابل میں کتنے لوگوں کو زندگیاں مل جائیں گی، اس لیے کہ قتل کیا جائے گا قاتل کو، اور اس جس نے دوسرے انسان کو قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، تو دوسرے لوگ کسی اور لوگوں کو قتل کرنے کے لیے ڈر جائیں گے کہ ہمیں بھی قتل کر دیا جائے گا. تو اس طرح کر کے ان سزاؤں سے انسان کے مال کی، انسان کے عقل کی، انسان کے جان کی، انسان کی عزت کی حفاظت کی گئی ہے. اور جب ان چیزوں کو، حدود کو قائم کیا جاتا ہے، قصاص کو، حد سرقہ کو، چوری کی سزا کو، تہمت کی سزا کو، زنا کی سزا کو جب نافذ کیا جاتا ہے تو نتیجتاً پھر اللہ کا دین نافذ ہو جاتا ہے. حدود کی بنیاد پہ اسلامی ریاست ہوتی ہے. کسی اسلامی ریاست کے، اسلامی خلافت کے اور اسلامی ریاست کے جو اصول ہیں بنیادی طور پہ، ان کے اندر بنیادوں میں ایک بنیاد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ حدود کو وہ حکومت پورے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت کی جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں یہ بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ، بیان کردہ حدود کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے. اب یہاں پہ ایک اور فرق سمجھ لیں، ایک ہے قصاص اور ایک ہے حد. قصاص اور حد میں فرق یہ ہے کہ قصاص یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو چھوڑا گیا ہے اس مقتول کے ورثاء پہ. مقتول کے اگر کسی کا کوئی قتل ہو گیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اس کا آرڈر، اس کو نافذ کرنا یعنی اس کو ضروری کرنا یہ اس کے وارثوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وارث کہہ دیں کہ ہم نے اسے معاف کیا تو قصاص معاف ہو جاتا ہے. یہاں پہ یاد رکھ لیں کہ قتل کی جو سزا ہے وہ ہر قتل پہ نہیں ہے. مثلا کسی نے کوئی گن چلائی، وہ ہوا میں چلا رہا تھا، غلطی سے اس کا ہاتھ جو ہے وہ گھوم گیا اور کسی کو غلطی سے لگ گئی. کسی نے جو ہے وہ کہیں اور پتھر پھینکا تھا، وہ کسی اور کے سر میں جا کے لگ گیا اور وہ فوت ہو گیا. ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی کوئی بھی چلاتا ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس سے آگے بندہ مر جاتا ہے، تو یہ قصاص نہیں ہے. ان تمام چیزوں میں قصاص نہیں ہوتا ہے، ان چیزوں میں دیت ہوتی ہے، اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے جو کہ مقتول کے ورثاء کو دیا جاتا ہے. قصاص صرف اس میں ہوتا ہے جس نے جان بوجھ کے کسی ایسی چیز سے قتل کیا ہے، جان بوجھ کے، جس سے بندہ قتل ہوتا ہے، اس کو گولی ماری ہے، اس کو جو ہے وہ چاقو یا چھری ماری ہے، کوئی نیزہ تلوار ماری ہے، جس سے واقعاً بندہ مرتا ہے، جان بوجھ کے اسی کو ٹارگٹ بنا کے اسی کو کیا ہے، تو اس پہ آ کے قصاص ہوتا ہے. تو قصاص کے اندر اس قصاص کی ذمہ داری ہوتی ہے ورثاء پہ. ورثاء معاف کر دیں تو معاف ہو جاتا ہے. حکومت اور ادارہ صرف اس سزا کو نافذ کرتا ہے، لازم نہیں ہے. اور اس قصاص میں سفارش کرنا جائز ہے. یعنی
اب کوئی ورثاء کے پاس چلا جائے اور ان سے ریکویسٹ کر دے کہ آپ اس بندے کو معاف کر دو، آپ میری طرف سے اتنا جو ہے وہ ہدیہ لے لو، اس کو معاف کر دو، یہ قصاص کے اندر جائز ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے ورثاء کو راضی کر دیا جائے، ان سے معافی مانگ لی جائے تو قصاص معاف ہو جاتا ہے۔ حکومت، ادارہ، عدالتیں، جسٹس صرف اور صرف اس حد کو نافذ کرتے ہیں، لازم ورثاء کی طرف سے ہوتی ہے، یہ ہے قصاص، لیکن حد ایسے نہیں ہے، ہا اور دال، حد ایسے نہیں ہے، حد اللہ کا حق ہے، جہاں پہ حد ہوتی ہے وہاں اسے نافذ کرنا ہی کرنا ہے، اس میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ ہے زنا کی حد، وہ ہے چوری کی حد، چوری کی حد ہے کسی کے اوپر تہمت لگا دی گئی ہے، وہ ثابت ہو گئی ہے تہمت لگانا، ان تمام کی جو یہ حدیں ہیں، جو حد ہے اس کے اندر سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے، یہ حد من حدود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی حد مقرر کردہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اگر عدالت تک پہنچ جاتی ہے تو یہاں پہ سزا کو نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آگے ان سزاؤں کے اندر دو کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک اجمالاً سمجھ لینا چاہیے کہ اگر کسی انسان نے دنیا میں کوئی گناہ کیا اور اس گناہ کے بدلے میں اس کو دنیا کے اندر سزا مل گئی، قتل کا بدلہ قتل ہو گیا، چوری کے بدلہ چوری ہو گئی، جو بھی اس طرح کی سزائیں ہوں گی، تو جو اس انسان کو اس جرم کے بدلے، اس معصیت اور گناہ کے بدلے میں جہنم کی سزا ہونی تھی، وہ اللہ معاف کر دے گا، وہ کفارہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، کسی کے اوپر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، زنا نہیں کرو گے، کوئی قتل نہیں کرو گے۔ جس انسان نے ایسا کوئی کیا اور دنیا میں اس کو سزا ہو گئی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اور اگر دنیا میں اس پہ سزا نہیں ہوئی ہے تو پھر وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ قیامت والے دن اس کو معاف کر بھی سکتا ہے اور معاف نہیں بھی کر سکتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا کی سزائیں جب انسان کے اوپر لگا دی جائیں، جو حدود اللہ نے مقرر کی ہیں، تو آخرت میں پھر وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر اس کا کوئی مال ضبط کیا ہو، مثلا چوری کی حد ہے ہاتھ کاٹنا، تو وہ جو مال ہے وہ واپس کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس چوری کرنے کا جو گناہ تھا وہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کاٹنے کی وجہ سے اسے جو ہے وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات پہلی سمجھ لی جائے۔ دوسری بات سمجھ لیں کہ ان حدود کے جو جرائم ہیں، جو معصیت ہے، ان معصیت میں بھی دو طرح کی معصیتیں ہیں۔ ایک ایسی معصیت اور گناہ ہے جس کو اگر چھپا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور دوسری معصیت ہے کہ اسے اگر ظاہر کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ قتل ہے تو اس جرم کو عدالت میں جا کے پیش کرنا یہ بہتر سمجھا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ چوری ہوئی ہے، چوری کر لی ہے، اس کو عدالت میں جا کے بتایا جائے تاکہ وہاں پہ جو ہے وہ سزا مقرر کی جائے اور لوگوں کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن زنا، برائی، فحاشی یہ اگر ہو جاتی ہے تو اسے چھپانا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ ہاں اگر عدالت میں ایک جرم ثابت ہو گیا تو پھر تو سزا نافذ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اگر عدالت ما وراء العدالت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے تو اس میں زیادہ بہتر۔ اب سب سے بڑا جو جرم ہے نا، قتل کرنا ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹی سے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، قتل بڑا ہے یا زنا گناہ بڑا ہے؟ بھئی ایک کی جان ہی مار دی ہے تو قتل کے اندر 2 گواہ چاہیے، چوری کے اندر 2 گواہ چاہیے، جتنے بھی مالی حقوق ہیں ان کے اندر کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائی جا رہی ہے،
زنا جرم عائد کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ 4 گواہ چاہیے، 2 نہیں چاہیے، 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ چاہیے۔ 4 گواہ پیش کرو گے تو جرم ثابت ہوگا، 4 گواہ نہیں پیش کیے جائیں گے تو وہاں پہ جرم ثابت نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں دین اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں 4 گواہوں کی شرط لگائی گئی ہے سوائے اس کے کہ زنا کی حد پہ۔ باقی کہیں پہ بھی ایک مرد اور ایک عورت میں نکاح ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ 2 گواہ ہونے لازم ہے۔ زیادہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن کم از کم 2 گواہ ہونے چاہیے۔ کسی سے کوئی لین دین، قرضہ دینا ہے، لینا ہے، کوئی خرید و فروخت کرنی ہے، 2 گواہ چاہیے۔ قتل کی سزا، قتل کرنے کے لیے کسی کے لیے 2 گواہ چاہیے، جرم ثابت ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ 4 گواہ رکھے گئے ہیں تاکہ پختہ پکی بات تو ہے نا، کنفرم تو ہے نا، 1 2 3 4۔ اور یہاں پہ ایک آگے چلنے سے پہلے ایک اور بتا دوں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایک ہے محاربہ، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنا۔ اب یہ جو ڈاکہ ڈالنا ہوتا ہے یہ کئی طرح کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان کسی کو گن پوائنٹ لے کے اس کا مال چھین لیتا ہے۔ نمبر 2، کسی کو گن پوائنٹ پہ لا کے اس کی عزت جو ہے وہ پامال کر دی جاتی۔ کسی عورت کو اس کے گلے کے اوپر گن رکھ کے، اس کے اوپر کوئی تلوار رکھ کے اس کو جو ہے وہ لوٹ لیا جاتا ہے، اس کی عزت پامال کی لی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف تحقیق چاہیے اور کنفرم چاہیے۔ وہ کسی طرح کے بھی جو ہے وہ دلائل ہو سکتے ہیں، جہاں پہ کسی کی زبردست سے عزت لوٹی جا رہی ہے تو وہ اس عورت کے ساتھ اگر برائی ہو بھی جائے، اسلام کے ہاں اس عورت کو عزت ہی دی جائے گی۔ اس عورت کے دلائل ہونے کی بنیاد پہ، ایک کنفرم ہونے کی بنیاد پہ آگے والے پہ سزا نافذ کی جائے گی۔ جو لوگ اس ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، گن پوائنٹ پہ لا کے اس کا مال چھین لیا، گن پوائنٹ پہ لگا کے اس کی عزت پامال کر دی، برائی کر لی اس کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے، نمبر 1 انہیں قتل کر دیا جائے، نمبر 2 ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، نمبر 3 ان کے ہاتھ اور پاؤں ایک سائیڈ سے ہاتھ اور ایک سائیڈ سے پاؤں جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، یا انہیں اسی طرح او ینفوا من الارض، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے، یعنی جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ ہے ان کی دنیا میں سزا، اور یہ سزا ملنے کے باوجود آخرت کی سزا پھر بھی معاف نہیں ہوگی۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کیا ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی سزائیں جو زبردستی کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں۔ جو 4 گواہوں کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی، مثلا کوئی تیسرا بندہ جو ہے وہ جا کے کہتا ہے فلاں مرد نے برائی کی ہے، تو وہاں پہ 4 گواہ چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی عورت آ کے عدالت میں کہے کہ فلاں بندے نے میرے ساتھ زبردستی برائی کر لی ہے، تو اب اس عورت سے کہا جائے گا جاؤ جا کے 4 گواہ لے کے آؤ۔ نہیں، اس عورت سے 4 گواہ نہیں مانگے جائیں گے۔ 4 گواہ وہاں مانگے جاتے ہیں جہاں کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا جائے، تو وہاں پہ 4 گواہ چاہیے، یا پھر وہ بندہ خود اقرار کر لے ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ذرا اس آیت کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الزانیۃ والزانی۔ یاد رکھ لیں کہ زا، نون اور یا، زانا یا جو روٹ ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی کی وضاحت نہیں فرمائی، اس لیے کہ معروف ہے، لوگ جانتے ہیں۔ اور زنا کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک بندہ دونوں طرف سے راضی ہیں، اور ایک ہے
کہ ایک طرف سے اگر زبردستی کی جا رہی ہے تو وہ زنا اس کے حق میں نہیں ہے بلکہ کرنے والے کے حق میں ہے جس کی سزا بیان کر دی گئی ہے. اور ایک ہے کہ ایک طرف کوئی اجرت دے کے اسے راضی کیا جا رہا ہے یا وہ خود بغیر اجرت کے راضی ہے, اسے کچھ دے کے راضی کیا جائے یا اس کے نہ دیے بغیر اس سے راضی کر لیا جائے, دونوں صورت میں طرفین کی طرف سے زنا ہوتا ہے. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الزانیتوں کو پہلے مقدم کیا ہے. سورۃ مائدہ میں جب اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا مقرر کی ہے تو وہاں فرمایا السارق والسارقۃ, چور کی کرنے والے مرد کو پہلے کہا ہے. زنا کی حد میں اللہ تعالیٰ نے زانیہ عورت کو پہلے نام لیا ہے, اس لیے کہ عورت کی طرف سے یہ گناہ واقع ہونا اسلامی معاشرے میں ذرا تھوڑا سے مشکل ہے بنسبت مرد کے, کیونکہ اگر عورت کی طرف سے یہ گناہ واقع ہو رہا ہے تو یہ تھوڑا سا بڑا ہے, تھوڑا سا بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقدم کیا الزانیۃ والزانی, اگر ایسا گناہ ہو گیا ہے اب دنیا کے اندر ان کی سزا یہ ہے کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. فرمایا اب ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فَجْلِدُوا عام بولا ہے. مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ انہیں اتنے شدید لگائے جائیں یا انہیں ہلکے لگائے جائیں, اس لیے اس 100 کوڑے کے پورے کرنے میں عدالت کی طرف سے جو جلاد مقرر ہوتا ہے اس کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ فل اپنا ہاتھ زور کا اٹھا کے مارے یا بالکل آہستہ سے کر دے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جب اس کو عام مطلق چھوڑا ہے تو اس کو متوسط طریقے سے ایک درمیانی انداز میں, اصل جو مقصد ہے وہ تنبیہ کرنا ہے, وہ ڈرانا مقصد ہے, وہ کسی کی جان لینا مقصد نہیں ہے. اور یہ کوڑے کہاں پہ لگائے جائیں گے؟ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بخاری میں ہے اس میں کچھ الفاظ ہیں لعان کی حدیث, وہ آگے آ جائے گی انشاءاللہ اسی صورت کے اندر. اس لعان کے اندر فرمایا ہے او حد فی ظہرک, یعنی یا تو کوئی گواہ لے کے آ یا تیرے پیٹھ کے اوپر حد جاری کی جائے. وہاں پہ پیٹھ زہر کا لفظ آیا ہے جس سے مفسرین یا فقہا کہتے ہیں بہتر ہے کہ یہ 100 کوڑے دونوں میں سے دونوں کو جو لگائے جانے وہ ان کی پیٹھ کے اوپر لگائے جائیں, چہرے سے بچا جائے, سر سے بچا جائے, یہ ان کی پیٹھ پہ لگایا جائے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سزا کو نافذ کرنے میں اے ایمان والو, اے لوگو, تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے. دیکھیں, ایک ہوتی ہے رحمت اور ایک ہوتی ہے رأفت. اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے. تو رحیم اور رؤوف میں کیا فرق ہے؟ رحمت ہے ایک عام رحمت, اور رأفت ہوتی ہے جو دوسرے کی وجہ سے انسان اپنے دل میں تکلیف محسوس کرے. جو انسان دوسرے کے اوپر شفقت کرتے ہوئے اپنے دل کے اندر تکلیف محسوس کرے اس کو جو ہے وہ رأفت بولا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ, کہ اب ان کو سزا ہو رہی ہے نا, اس سزا کی وجہ سے تمہیں جو ہے وہ اس اتنا ترس نہیں ہونا چاہیے کہ کیونکہ اللہ کا حکم قائم ہو رہا اور اس کا ایک مقصد یہ ہے, اس کے پیچھے ایک مصلحت ہے کہ اگر ایک جگہ پہ سزا نافذ کر دی جائے گی تو دوسری طرف بہت سی جگہوں سے اس گناہ سے جو ہے وہ بچ جیا جائے گا. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگائی, او لوگو وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ, اے لوگو تمہیں اس پہ کوئی ترس نہیں ہونا چاہیے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ, یعنی تمہارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ تمہیں اس پہ ترس نہیں کھانا چاہیے, یہ سزا پوری کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سزا تم درمیان میں چھوڑ دو, لیکن اس کا مفہوم مخالف یا مراد نہیں ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر تم نے ترس کھا لیا تو تمہارا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے.
یہ والی بات یہاں پہ نہیں ہے. یعنی ہر چیز کا مفہوم مخالف نہیں ہوتا. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کے سامنے میرے سامنے کسی کو مارا جا رہا ہے تو دل کے اندر ایک پین ہو جاتی ہے, ایک درد ہو جاتی. اب اگر وہ درد ہو گئی تو کیا ایمان اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں. یہ صرف اور صرف گویا کہ وہ کمال درجہ یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا آرڈر پورا کرنے میں انسان کو ترس نہیں کھانا چاہیے. یہ صرف اس کا مفہوم یہ ہے, اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے, اس لیے کہ انسان کا دل انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ قلب, دل کو عربی میں قلب بولتے ہیں, اور قلب اس لیے کہتے ہیں کہ الٹ پلٹ ہوتا ہے, الٹ پلٹ, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تو اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر, اگر تم ایمان لاتے اور اللہ اور آخرت کے دن پہ, اس کا مفہوم مخالف مراد نہیں ہے. مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر سزا دیتے ہوئے ترس آ گیا تو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں ہوگا. اس لیے اس مفہوم مخالف کو نہیں لیا جاتا. مفہوم مخالف کو لینے کے لیے بھی دلیل ایکسٹرا چاہیے ہوتی ہے, کوئی الگ سے دلیل چاہیے کہ یہاں پہ مفہوم مخالف بھی مراد ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اچھا, یہ آیت کا ٹکڑا ایک بہت بڑا ایک عجیب حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا, ان دونوں کو جو سزا دی جا رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ عذاب سے تعبیر کیا ہے کہ وَلْيَشْهَدْ, اور چاہیے کہ حاضر ہو جائیں ان کی اس سزا میں طائفتن, ایک گروہ, من المؤمنین, ایمان والوں میں سے. اس کا سمپل یہ معنی یہ بنتا ہے کہ یہ سزائیں پوشیدہ نہیں دی جاتی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں نا, انہیں چھپا کے ہڈن کر کے دینا جائز نہیں ہوتا ہے. ان کو تھوڑا سا ظاہر کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا, تاکہ اصل مقصد ہے لوگوں کو برائی سے بچانا. اگر بالکل چھپ کے ہڈن کر کے اندر چھپا کے پھانسی دے دیا جائے تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا؟ لوگ تو سارے کے سارے پھر اسی گناہ میں کرنے لگ جائیں گے. تو یہ جو سزائیں ہیں, حد مقرر ہیں, یہاں کے اس آیت کے ٹکڑے میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سزا انفرادی طور پہ نہیں دی جا سکتی. مثلا میرا کسی نے نقصان کیا اور میں جا کے اس کے اوپر حد نافذ کر دوں, جائز نہیں ہے. میں اپنا کیس عدالت میں جا کر رجسٹر کراؤں گا, عدالت اس پہ تحقیق کرے گی, فیصلہ کرے گی, اور عدالت کی طرف سے حکم نافذ کیا جائے گا. حدود انفرادی طور پہ نافذ نہیں ہوتی. میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا, میرے باپ کو کسی نے قتل کر دیا, اور میں جا کے قاتل کو قتل کر دیتا ہوں تو میں بھی قاتل ہوں, یہ جائز نہیں ہوگا. مجھے جا کے وہ عدالت میں کیس رجسٹر کرانا ہوگا, عدالت اس کی تحقیق کرنے کے بعد پھر قاتل کو قتل کرے گی, پھر اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. تو یہ حدود انفرادی طور پہ نافذ نہیں ہوں گی. یہ پہلا مفہوم یہاں سے بتانا مقصد ہے. دوسرا مقصد ایک یہ ہے کہ یہ سزائیں چھپ کے, چھپا کے, ہڈن کر کے, پردہ ڈال کے نہ دی جائیں, بلکہ اس کو بتایا جائے اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں سزا دی گئی ہے. اور ایک تیسری بات ہے جس کو اکثر مفسرین یا اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ, ایک گروہ ایمان والوں میں سے, جو صحیح سمجھدار ہوں, جو ایمان والے ہوں, وہ جا کے اس سزا میں ہوں, تاکہ یہ نہ ہو اکیلا بندہ جو ہے وہ 100 کوڑے مار رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ دشمنی میں آ کے 120 لگا دے, ہو سکتا ہے وہ جو اپنی طرف سے چھوڑنے میں جو ہے 10 لگا کے کہہ دے میں نے 100 لگا دیے. اس لیے تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سزاؤں کو مذاق بنایا جائے, ان کی ویڈیوز بنا کے لوگوں میں پھیلائی جائیں.
دکھایا جائے او دیکھو فلاں فلاں کو یہ سزا مل رہی ہے اور اس کو آگے جو آگے تو دکھایا جائے، یہ مقصد نہیں ہے۔ اسلامی ممالک میں جب سزائیں دی جاتی ہیں تو وہاں پہ کسی کو ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ جتنی بھی ہمارے سامنے ویڈیوز بنائی گئی ہیں وہ سب کی سب چھپ کے بنائی گئی ہیں۔ جو ہمیں اکثر ویڈیوز ملتی ہیں وہ اکثر چھپے ہوئے کیمروں سے بنائی گئی ہیں، اس لیے کہ جو عدالت یہ سزا دیتی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ اس طرح کی سزاؤں میں کچھ ویڈیوز لوگوں کے اندر پھیلا کے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک عورت کو جو ہے وہ رسی سے باندھ کے ایک چیز کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور اتنے 100 لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یعنی اسلام کو ان سزاؤں کو بنیاد بنا کے بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اس آیت کے ٹکڑے میں 3 باتیں ہیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پہلی بات کہ سزائیں انفرادی طور پہ نہیں اجتماعی طور پہ ہوں گی۔ نمبر 2، ان سزاؤں کا جو مقصد ہے پوشیدہ نہیں کیا جائے گا، ظاہری کی، یعنی پہلا پوائنٹ یہ کہ عدالت کی طرف سے ہے، انفرادی طور پہ کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ کہ بالکل اس کو ہڈن نہیں ہے، کچھ لوگوں کو آنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہے گئے ہیں، وہ لوگوں اس کو دنیا میں پھیلانا مقصد نہیں ہے کہ کسی عزت کو اچھال کے ساری دنیا کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے 6 سپارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، برائی کو عام کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ بری چیزوں کو پھیلانا شروع کر دیں۔ تو پہلے نمبر اس آیت سے یہ باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو پہلا حکم لا کے پیش کیا ہے، یہ حد ہے، اس کے اندر سفارش جائز نہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، یہاں 100 کوڑے بتائے گئے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کوڑوں کو پیٹھ پہ لگایا جاتا ہے۔ رأفتن ایک ایسی طرز کہا جاتا ہے جس میں انسان دوسرے کی وجہ سے اپنے دل میں پین لے رہا ہوتا ہے، اور ان کنتم تؤمنون باللہ کا مفہوم مخالف نہیں ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی سزا کے موقع پہ کھڑا ہو گیا اور دل میں ترس آ گیا تو کیا وہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا اور کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں، مفہوم مخالف نہیں ہے۔ اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کا معنی یہ ہے کہ یہ سزائیں عدالت کے تھرو ہوتی ہیں، ان سزاؤں کے اندر ان کو ہڈن نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ لوگوں کا آنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں پھر پھیلا دی جائیں پوری دنیا میں، اور یہ دیکھو یہ ہو گیا، وہ دیکھو وہ ہو گیا، اور اسلام کو اس طرح کر کے ان اچھائیوں کو برائیوں بنا کے، یہ اسلام کی اچھائیاں ہیں، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں، یاد رکھ لیں۔ اب اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جس معاشرے میں یہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں وہاں اگر دیکھا جائے تو غیر مسلم شاید 1000 میں سے 1 ہوگا، مرد اور عورت میں سے، جو اس گناہ میں مرتکب نہیں ہوں گے۔ وگرنہ ایسے معاشروں میں جن میں یہ سزائیں نہیں ہوتی ہیں وہاں 100% مرد اور عورت جو مسلمان نہیں ہیں، 100% مرد اور عورت کہیں نہ کہیں ان گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں تو معاشرہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بچہ اگر کسی اور کا ہو گیا کہیں اور چھوڑ دیا جائے گا، کوئی ہے۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ اس آیت میں یہ باتیں سمجھ لیں۔ اب ہم آتے ہیں ان میں سے آخری چیز پہ، اور وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو حد مقرر کی گئی ہے، جو سزا بتائی گئی ہے، یہ سزا ایسے گناہ کرنے لوگوں کے بارے میں ہے جو ابھی شادی شدہ نہ ہوں۔ الزانیۃ والزانی، وہ لڑکا اور وہ لڑکی جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، وہ اگر اس کے مرتکب ہو جائیں تو تب ان کی یہ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ یہ گناہ کرے تو اس کی سزا کیا ہے وہ اس آیت میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ اچھا جی، ہم نے اس آیت کا معنی، اس آیت کو کس چیز سے ہم نے جانا کہ یہاں پہ تو ان کی سزا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، جو شادی شدہ ہے ان کی سزا کہاں پہ ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس سزا کا انکار کر دیا کہ شادی شدہ جو ہے اس کو
سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے وہ رجم کی ہے۔ رجم کا ویسے لفظی معنی ہے پتھر مار مار کے ہلاک کر دینا، پتھر مار مار کے مار دو جس کی جان نکل جائے، جو کہ بڑی سخت سزا ہے۔ لفظوں میں بولنا بڑا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ ایک مرد اور عورت ہے اور اس کو پتھر مارے جا رہے ہیں اور وہ پتھروں سے اتنے لگیں کہ اس کی جان نکل جائے، تھوڑا سا آسان نہیں ہے۔ اب اس سزا کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں نہیں بیان کیا۔ اس میں حکمت میں شاید یہ بھی ایک حکمت، یہ میں بات اپنے پاس سے کر رہا ہوں، شاید کہ یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ اس سزا کے بارے میں لوگوں نے کچھ اشکالات، کچھ ذہنی طور پہ ماننے میں تھوڑا سا تکلف کرنا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو بھی ماننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا۔ قرآن مجید کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس سزا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں بیان کیا۔ اس لیے اس سزا کے کچھ اونچ نیچے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ وہ سزا کہاں سے ثابت ہے؟ وہ سزا، وہ حد رجم حدیث میں سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں یہاں ان لوگوں کا رد کرنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ چونکہ وہ سزا قرآن میں نہیں ہے اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا معنی ہے اللہ کا حکم بھی مانو اور اللہ کے رسول کا حکم بھی مانو۔ مرتبے میں اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے بعد مرتبہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن آرڈر اور حکم نافذ کرنا، یعنی کسی چیز کا حلال ہونا، کسی چیز کا حرام ہونا، کسی چیز کا جائز ہونا، کسی چیز کا ناجائز ہونا، جیسے اللہ کے قرآن سے ثابت ہو سکتا ہے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کا فرمان اپنے مقام اور مرتبے میں ضرور فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس میں، یعنی اس مقام اور مرتبے میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن عمل کرنے میں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دو رائے دی جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ جو آیت تھی رجم کی وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ امام بخاری نے 6442 نمبر پہ اور مسلم نے 1691 نمبر پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات نقل کی ہے کہ ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب فکان مما انزل اللہ آیت الرجم فقرأناها وعقلناها ووعیناها رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجمنا بعدہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کو نازل کیا، اور اسی قرآن مجید کے اندر ایک رجم کی آیت تھی جسے ہم نے پڑھا، جس سے ہم نے سمجھا اور جس پہ عمل کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ہم نے عمل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فَأَخْشَى إِن طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَن يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آیَةَ الرَّجْمِ فِي کتاب اللہ۔ کہتے ہیں ہو سکتا ہے ایک ایسا دور آ جائے کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ دے کہ ہمیں تو رجم کی آیت قرآن مجید میں ملتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا۔ یہ فریضہ ہے، فرض ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا، اور یہ کتاب میں آیت تھی الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فجلدوہما البتۃ فرجموہما البتۃ، کہ یہ آیت تھی جسے ہم نے سمجھا تھا، جسے ہم نے پڑھا تھا۔ اب یہ والی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں چونکہ آیت کی تلاوت منسوخ ہے، قرآن مجید میں جو آیات ہیں ان کی دو شکلیں ہیں۔
ایک ہے جو محکم ہے، جو پڑھی جا رہی ہیں، جسے ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ دوسری وہ آیات ہیں جو پہلے موجود تھیں، بعد میں ان کی تلاوت منسوخ کر دی گئی۔ اب یہ جو جن کی تلاوت منسوخ کی گئی ہے، ان کو بھی دو طرح سے ہیں، بلکہ تین طرح سے۔ ایک یہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی اور اس کا معنی اور مفہوم بھی ختم کر دیا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تلاوت باقی رکھی گئی اور اس کا آرڈر جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، جیسے کہ وصیت کا حکم سورۃ بقرہ میں ہے، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم، وہاں پہ اے ایمان والو تمہارے اوپر وصیت کرنا فرض کیا گیا۔ جب وراثت کی آیات آ گئیں تو یہ فرضیت ختم ہو گئی، یہ والی وصیت کا حکم ختم ہو گیا، اگرچہ آیت پڑھی جا رہی ہے لیکن اس کا حکم بدل دیا گیا۔ تیسرا یہ ہے کہ تلاوت ختم کر دی گئی لیکن اس کا حکم باقی رکھا گیا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے اس رجم کی مثال ہے کہ آیت کے الفاظ قرآن مجید میں نہیں ہیں لیکن اس کا حکم آیت میں ابھی باقی ہے۔ اچھا، کوئی اعتراض کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ جی ہم یہ نہیں مانتے، چلیں ٹھیک ہے یار، نہ مانو، اس آیت کو نہ مانو، لیکن ہم اس آیت کی بنیاد پر تو رجم نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم اس کو لے رہے ہیں۔ اور یہ اس رجم کے بارے میں، رجم کا مطلب ہے زنا کرنے والے مرد اور عورت جو شادی شدہ ہیں، ان کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ صرف اور صرف احادیث صحیحہ نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے محدثین ان احادیث کو متواتر کا درجہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتی ہے حدیث جسے احاد کہا جاتا ہے، یعنی اس کو تھوڑے سے لوگوں نے بیان کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو رجم کی احادیث ہیں، اکیلے بخاری شریف میں 8 صحابہ سے روایت ہے اور مسلم کے اندر 12 صحابہ سے روایت ہے، اور باقی کتابوں میں اس کے علاوہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 واقعات ایسے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں واقعہ موجود ہے رجم کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں واقعہ موجود ہے رجم کا۔ لیکن یہ ایسی سزا ہے، جیسے میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں چھپا دینا زیادہ بہتر ہے، اور کچھ گناہ ہوتے ہیں جنہیں لازمی عدالت تک لے جاؤ۔ یہ زنا ایسی ایک گناہ ہے، اسے چھپا لو، اس لیے اس پہ 4 گواہ لائے گئے ہیں، 2 گواہ نہیں 4 گواہ، کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو، کیونکہ یہ سزا بڑی مشکل ہے۔ دیکھیں، قتل کرو، اس کو تلوار مارو، اس کی گردن اڑا کے ادھر رکھ دو، بات ختم۔ لیکن پتھر مار مار کے اس کی جان نکالنا اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو صرف الفاظ میں بیان کر رجم رجم رجم، عملی طور پہ ذرا اس کے اوپر دیکھیں تو بڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں نا، اسلامی خلافت کے ایام میں دیکھیں تو یہ سزا کوئی زیادہ نہیں دی گئی ہے، انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ 5-10 دفعہ فلاں فلاں موقع پہ فلاں فلاں ہوا ہے۔ اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس سزا کو اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ایک اسلامی معاشرہ، خاندان کو سنبھالا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کا بچہ اس کے گھر میں، اس کا بچہ اس کے گھر میں، اس کا فلاں کے گھر میں۔ آج کل کتنے کافروں کے ممالک میں موجود ہیں جن بچوں کو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہے، جن کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ کون سا معاشرہ ہوتا ہے جس میں ایک بیوی کے گھر میں 10 بندوں کے بچے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، اسے خود نہیں پتا کہ اس کا باپ کون ہوتا ہے۔ آخر اس کے لیے کوئی ٹھوس بنانا ضروری تھا، کوئی سخت چیز بنانا ضروری تھا، تب یہ سزا آئی ہے۔ لیکن اسلامی خلافتوں میں یہ سزا اتنی عام نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ایک ہوا بنایا گیا، ایک ڈر رکھا گیا کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو، اور ہم پکڑے گئے تو کیا ہو جائے گا، ایک ڈر رکھا گیا۔ لیکن یہ موجود ہے۔ ان احادیث کو محدثین متواتر کے درجے پہ، اور بھائی جو اس کو انکار کر رہے ہیں،
جو مستشرقین یا منکرین حدیث آ کے یہاں کہتے ہیں قرآن کی آیت میں، قرآن میں وہ آیت نہیں ہے. اچھا جی نہیں ہے آیت، حدیث کے اندر صرف حدیث متواتر کو تو مانتے ہو نا. متواتر وہ حدیث ہے یعنی جس کو اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو جن کا جھوٹ پہ جمع ہونا ممکن ہی نہ ہو. یعنی یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ 10,000 صحابہ ایک جگہ پہ جمع ہو کر انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت بنا لی ہو. ایک جو فوت ہو رہا ہے 1 ہجری میں اور ایک 10 ہجری میں فوت ہو رہا ہے، ایک فلاں پہ سب لوگوں نے جو ہے وہ کٹھے مل کے بات بنانی ممکن ہی نہیں ہوگا. ایسا تصور نہیں ہو سکتا ہے. متواتر حدیث ایسی ہوتی ہے. تو جو رجم کی احادیث ہیں یہ متواتر احادیث ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم اس آیت کو نہیں، بھائی آیت کو سائیڈ پہ رکھ دو، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. امام بخاری جو روایت لے کے آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو میں نے تھوڑی دیر پہلے روایت بیان کی ہے 6442 نمبر، اور یہ جو روایت بخاری میں لے کے آئے نا امام بخاری نے اس میں وہ آیت کے الفاظ نہیں نوٹ کیے ہیں جو میں نے پڑھ دیے تھے الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما البتۃ. یہ الفاظ اس میں نہیں بیان. حضرت عمر نے جو آرڈر بتایا اس کو بیان کیا ہے کہ بھائی آیت اگر نہ بھی مانو تو اس آرڈر کو مان لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادہ ابن صامت، عبداللہ ابن مسعود، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے صحابہ میں نے بتایا، صرف بخاری میں 8 صحابہ سے، مسلم میں 12 صحابہ سے، اور پھر خلفاء الراشدین. اگر یہ سزا منسوخ ہو چکی ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیوں ہوتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیوں دی جا رہی ہوتی؟ اس لیے رجم ہے لیکن اتنا ہوا نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں جنہیں چھپانا جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، لیکن چونکہ معاشرے کی حفاظت کرنا ہے اس لیے اس کو. اب ذرا اس سزا کی طرف آ جائیں. دیکھیں عموماً سزا رجم کی ایسے دی جاتی ہے کہ جس نے یہ گناہ کر لیا اور اس سے ثابت ہو گیا تو زمین میں گڑھا کھودا جائے گا، پیٹ تک اس کو زمین کے اندر ڈال کے، ٹھیک ہے، مٹی ڈال دی جائے گی، اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئیں گے، سر کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جائے گا اور اس کو پتھر مارے جائیں گے. کوئی پتھر اس کے ناک پہ لگ سکتا ہے، کوئی پتھر اس کی آنکھ پہ لگ سکتا ہے، کوئی اس کے سر پہ لگے گا، اور اس کو پتھر ماریں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے. اس کا منہ بند کیا ہوگا تاکہ وہ چیخو پکار نہ کرے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی مشکل کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی برداشت مشکل ہے شاید. اس لیے میں نے کہا تھا یہ بات میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں. شاید اللہ تعالیٰ نے آیت بالکل سیدھی جیسے غیر شادی شدہ کے لیے کہا ہے ایسے شادی شدہ کے لیے یکدم ایسی آیت نہیں آ گئی ہے. اگر ایسی آ جاتی تو شاید کچھ لوگوں کے انکار کرنے پہ فتویٰ کفر لگ جاتا. آج تو بحث کر رہے ہیں نا، پھر کفر کا ڈائریکٹ فتویٰ ہوتا. شاید یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے، واللہ عالم بالصواب. اب یہاں پہ اس کا انکار نہیں کیا، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بات بھی میری چھوٹا منہ بڑی بات ہو سکتی ہے. ایک جدید دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھانا انگلیوں سے کھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، مٹی کے جو ہے وہ برتن ہوتے تھے تو انگلیوں سے یوں اس میں کوئی شک نہیں کہ بہتر ہے. لیکن آج کل سپون اور چمچی آ جاتی ہے، مسواک کی جگہ کے اوپر ٹوتھ برش آ گیا ہے، ٹھیک ہے، گدھے اور گھوڑے کی سواری کی جگہ پہ گاڑیاں اور جہاز آ گئے ہیں. کیا ایسا ممکن ہے اسلامی خلافت قائم ہو؟ ٹھیک ہے، اسلامی خلافت قائم ہو، اسلامی نظام قائم ہو اور ایک ایسی ڈیوائس بنا دی جائے کہ جس میں سے سیدھا پتھر رکھ کے اس کو ٹھس مارا جائے اور وہ جا کے دماغ کی ایسی جگہ پہ ٹک لگے اور اسی ایک پتھر سے آدمی فوت ہو جائے. ہو سکتا ہے نا؟ دیکھیں اسلام نے باقی سزاؤں کے اندر جو طریقہ رکھا ہے نا، وہ تلوار سے گردن کاٹی جاتی ہے. اچھا تلوار سے پھانسی کیوں نہیں دی جاتی؟ اسلام کے اندر جو قتل کا بدلہ قتل ہے نا، اس میں پھانسی نہیں ہے، پھانسی ہم لوگوں نے نکالا ہوا ہے. یہ
وہاں پہ سزا ہے، جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، لوگوں کو ظلمن مارا ہے، وہاں پہ ہے، لیکن قتل کے بدلے میں قتل میں تلوار سے مارا جاتا ہے، اور تلوار جب ماری جاتی ہے نا گردن کے بیک سائیڈ پہ، اس جگہ پہ لگتی ہے کہ جیسے وہ اتنی زور سے لگتی ہے، 1 سیکنڈ کے ہونے سے پہلے 1 نینو سیکنڈ کے اندر جا کے گردن کی وہ رگیں کٹ کے الگ ہو جاتی ہیں، جس سے انسان کو درد کا احساس ہونا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا، فوراً اس کی دماغ الگ ہو جاتا ہے اور انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو پھانسی دی جاتی ہے نا، ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے میں سامنے آتی ہیں کہ ایک بندے کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اس کی جان نہیں نکل رہی، تو ایک سپاہی اس کے پاؤں کے ساتھ لٹک کے یوں اس کو نیچے کھینچ رہا ہے تاکہ اس کی گردن ٹوٹے اور اس کی جان نکلے۔ کیا یہ تکلیف زیادہ ہے یا تلوار کی تکلیف زیادہ ہے؟ ایک بندے کو پھانسی دیا گیا، وہ جو رسہ ڈالا گیا ہے، ہو سکتا ہے ایک بندے کا وزن ہلکا ہو، وہ نہیں اس کا گلا گھونٹے گا، تو اسلام کی جو سزائیں ان میں کم سے کم درد دی جاتی ہے۔ تو کیا لازمی تو نہیں کہ اسلام کا چہرہ مذاقن بنا کے پیش کیا جائے؟ اور اتنی عجیب بات یہ ہے کہ ویڈیوز جو مشہور کی جاتی ہیں اس سزا کی، وہ بھی جی فلاں بر صغیر میں وہ جو کوئی اور اسلامی ہے جنہوں نے سر پہ پگڑیاں باندھی ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے، ان کے درمیان ایک عورت کو بٹھا کے ایک رسے سے باندھ کے لوگوں سے بتایا جاتا ہے یہ دیکھو جس کو پتھر مار رہے ہیں اور یہ اسلام کا نقشہ ہے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میں نے ایک چیز بتائی ہے کہ جب دنیا باقی چیزوں پہ ایڈوانس ہو سکتی ہے تو کیا ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب اسلامی نظام قائم ہو، اسلامی خلافت قائم ہو، تو مقصد تو پتھر لگنا ہے نا، تو اس سزا کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ باتیں سمجھ آئے گی۔ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت الزانیۃ والزانی غیر شادی شدہ کے لیے، اب یہاں پہ ایک مسئلہ فقہا کے اندر مختلف فی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ آیت تو ہو گئی غیر شادی شدہ کے لیے، شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا حدیث سے ثابت ہو گئی۔ اچھا، ایک ایسا انسان جو پہلے شادی شدہ تھا اور اس وقت اس کی بیوی فوت ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے، اب یہ کس کیٹیگری میں جائے گا؟ شادی شدہ میں جائے گا یا غیر شادی شدہ میں جائے گا؟ وہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، واللہ عالم، دونوں طرف کی رائے موجود ہے، لیکن اگر تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی جائے تو یسروا ولا تعسروا کے تحت یہ انسان فی الحال شادی شدہ نہیں ہے، اگرچہ پہلے تھا لیکن فی الوقت جب گناہ کر رہا ہے تو اس وقت اس کی بیوی نہیں ہے، یہ خیانت الزوجہ نہیں کر رہا، گناہ کر رہا ہے، لیکن اپنی بیوی کے خیانت نہیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اگر اس کو بھی غیر شادی شدہ کی کیٹیگری میں سزا دی جائے گی تو ہو سکتا ہے واللہ عالم یہ ایک امر راجح ہو جائے۔ بہرحال یہ ساری باتیں وضاحت کرنا ضروری ہیں کہ ہو سکتا ہے میری یہ گفتگو آج سے 200 سال بعد بھی سنی جا رہی ہو اور یہ ریکارڈنگ ہو، تو یہ باتیں لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، سننے والوں کے لیے چیزیں ایک بطور دلیل کے سمجھ سکتے ہوں، اس لیے ساری باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم صرف اس آیت پہ اکتفا کر رہے ہیں، آیت نمبر 2 پوری کر لی ہے۔ خلاصہ میری ساری بات کا یہ ہے کہ سورۃ نور ایک اہم سورت ہے۔ اس سورت کو شروع کرنے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک نوٹ دے کے واضح کیا ہے کہ اس میں احکامات بھی بیان ہوں گے، اس میں آیات اور عقائد بھی چیزیں ہوں گی، اور وہ ساری اے ایمان والو تمہیں یاد رکھنا ہے۔ پہلی سزا یہ ہے کہ جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہیں، اگر وہ یہ گناہ کر لیتے ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو ان کی سزا یہاں پہ ہے ہی نہیں ہے، ان کی وہ سزا ہے احادیث میں موجود ہے، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 واقعات موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ موجود ہے، جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ جو اس سزا کو نہیں مانتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے،
سوائے اس کے کہ اٹکل پچو سے، اور بڑی دلیل یہ ہے کہ جی آیت منسوخ ہو گئی تھی۔ بھائی اس آیت والی حدیث کو چھوڑ دو، باقی حدیثوں کو لے لو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور اللہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آج اسی پہ بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔